بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، مریم نواز صاحبہ اپنی جو انتقامی سیاست کی وجہ سے میاں نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ کا نام تھا، آج انہوں نے ایک انٹرویو دیا ہے، اس کے اندر انہوں نے بھرپور اپنی انتقامی سیاست کا اظہار کیا ہے کہ وہ کس طرح پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب سے ذاتی بغض اور نفرت رکھتی ہیں، اور ان کے اس بیان کی وجہ سے جو میں ابھی آپ کے سامنے رکھوں گا کہ انہوں نے کیا کہا ہے، یہ پاکستان کے اندر ایک تقسیم پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور ایک اپنا، کیونکہ ان کے پاس نہ تو اپنا بیانیہ ہے مسلم نون کے پاس، اور نہ ہی جناب ان کے پاس پرفارمنس ہے۔ پچھلے 16 مہینے کی کارکردگی اب تک بھی جو 1-1.5 مہینہ ہو گیا، زیرو پرفارمنس ہے، صرف جو ہے نا فوٹو شوٹ ہو رہا ہے، اس کو چھپانے کے لیے اس قسم کے بیان مریم نواز صاحبہ دے رہی ہیں، وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو برطانیہ کے ایک اخبار ہے دی گارڈین، اس نے ایک اہم سٹوری بریک کی ہے، اور وہ سٹوری یہ ہے کہ جو انڈیا کی خفیہ ایجنسی ہے را، اس نے پچھلے 3 سے 4 سالوں کے اندر پاکستان کے اندر خفیہ جو کاروائیاں ہیں وہ کر کے 20 پاکستانیوں کو اس نے قتل کروایا ہے۔ یہ دعویٰ ہے گارڈین اخبار کا، جو کہ برطانیہ کا ایک مشہور اخبار ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، بھٹو صاحب کے حوالے سے، کیونکہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی کل برسی تھی، جو 4 اپریل 1979 کو انہیں ایک جو ڈکٹیٹر تھا ضیاء الحق صاحب، اس نے قتل کروایا تھا عدالت کے ذریعے، کہ عدالتی قتل کیا گیا تھا۔ تو ان کے جو جیلر تھے نا، انہوں نے آج ایک اہم انکشاف کیا ہے، وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ ان کی جو موت ہو گئی تھی اور اس کے بعد ان کے جب کپڑے اتارے گئے تو ان کی بھی ننگی ویڈیوز اور تصویریں بنائی گئیں، وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ لیکن آخری سب سے پہلے آپ کے سامنے رکھنا ہے مریم نواز کے بیان سے پہلے جو گارڈین نے لکھا ہے، وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ناظرین، گارڈین جو ہے وہ ایک برطانیہ کا اخبار ہے، اس نے ایک سٹوری کی ہے، سٹوری کافی لمبی ہے اور اس نے باقاعدہ پوری تفصیل کے ساتھ لکھا ہے، لیکن جو چیز آپ کو بتانے والی وہ یہ ہے کہ گارڈین لکھتا ہے کہ جب سعودی عرب اور ترکی کے درمیان جو اختلافات تھے، جس میں جمال خشوگی جو کہ ایک صحافی تھے، جو کہ بیسیکلی سعودی عرب کے تھے، لیکن سعودی عرب کے خلاف وہ لکھتے تھے اور ان کے یعنی کہ وہ مخالف تھے، ان کو تنقید کرتے تھے، تو وہ ترکی میں رہائش پذیر تھے۔ تو ایک دفعہ جب وہ آئے تھے سعودی عرب کے سفارت خانے میں، جو ترکی کے اندر موجود ہے، تو وہاں سعودی سفارت خانے کے لوگوں نے انہیں پکڑ لیا، اور پکڑنے کے بعد جو بعد میں تحقیقات ہوئی اس میں بتایا گیا کہ انہیں پکڑ کے ان کو پہلے قتل کیا گیا، قتل کرنے کے بعد ان کے جسم کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کیے گئے، اور ٹکڑے جو ہیں وہ بیگ میں ڈال کر کہیں غائب کر دیے گئے۔ تو یہ جو بعد میں تحقیقات ہوئی تو اسے پتہ چلا۔ تو یہ اخبار لکھتا ہے کہ اس طرح جس طرح سعودی عرب نے جمال خشوگی کو، جب کہ ترکی میں تھے، کیونکہ وہ سعودی عرب سمجھتا تھا کہ یہ ہمارے قومی مفاد کے خلاف ہیں، تو انہوں نے اس کو قتل کروایا تھا۔ اس کے بعد وہ لکھتا ہے کہ انڈیا کے وزیر اعظم جو ہیں، ان کی خفیہ ایجنسی کی ان کے سامنے میٹنگ ہوئی، اور اس میں فیصلہ ہوا کہ پاکستان کے اندر وہ افراد جن کو ہندوستان سمجھتا ہے کہ وہ ہندوستان کے مخالف ہیں، یا ہندوستان کے خیال میں وہ ہندوستان کے اندر دہشت گردی کرواتے ہیں، یا وہ ہندوستان کے مخالف جو ہے وہ ایک قسم کے پلان کے تحت کسی منصوبے پر کام کر رہے ہیں، تو بھارتی خفیہ ایجنسی کی اس میٹنگ کے درمیان فیصلہ ہوا کہ ان لوگوں کو جو ہے ہندوستان کی جو ایجنسی ہے را، وہ پاکستان کے اندر قتل کروائے گی۔ تو اس حوالے سے اخبار نے پوری تفصیل کے ساتھ ہے کہ کس طرح جو بھارتی خفیہ ایجنسی ہے، اس نے دبئی سے کوئی بندہ ہائر کیا پاکستانی، اس کو پیسے دیے، اس نے سیالکوٹ میں آ کے کسی بندے کو قتل کیا، پھر اس نے لاہور کے اندر ایک بندہ تھا جس کو انہوں نے قتل کروایا، اس طرح کراچی میں انہوں نے بندے قتل کروائے۔ یعنی کہ جمال خشوگی صاحب کے قتل کے بعد باقاعدہ طور پر راؤ نے ایک پلان بنایا، اور پاکستان کے اندر جن کو وہ سمجھتے تھے کہ یہ بھارت کے خلاف ہیں، ان لوگوں کو 20 کے قریب پاکستانیوں کو اس بھارتی خفیہ ایجنسی راؤ نے قتل کروایا۔ اب ناظرین، سوال یہ ہے کہ ہمارے جو خفیہ ادارے ہیں، ہماری جو خفیہ ایجنسیز ہیں، ان کی جو یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس بہت زیادہ علم ہوتا ہے، وہ ہر چیز کو پہلے ہی انہیں پتہ چل جاتا ہے، کیا یہ جو 20 لوگ قتل ہوئے ہیں اس کے بارے میں انہیں کیوں پتہ نہیں چلا؟ جو کہ گارڈین یہ لکھ رہا ہے، تو اس کے بارے میں انہیں کیوں نہیں پتہ چلا، جبکہ وہ ججز، سیاستدان اور تمام جو بڑے بڑے لوگ ہیں، ان کے بیڈ روم تک کیمرے ہوتے ہیں،
ان کے بیڈ روم تک کی ریکی کی جاتی ہے۔ لیکن یہ بھی تو سوال اٹھتا ہے نا کہ یعنی کہ پاکستان کے اندر صرف یہی ہوتا رہے گا کہ حکومتیں تبدیل ہوتی جائیں گی، عمران خان کو گرانے کے لیے کوشش کی جائے؟ یعنی اس وقت جب بھارتی خفیہ ایجنسی پاکستان کے اندر کارروائیاں کر رہی تھی تو اس وقت جو ہماری ایجنسی ہیں وہ پاکستان میں عمران خان کی حکومت کو گرانے کے لیے انتظامات کر رہے تھے، اور اب بھی وہی انتظام ہو رہے ہیں کہ عمران خان کو کس طرح جو باہر نکلنے سے روکنا ہے، پاکستان تحریک انصاف کو کس طرح کریش کرنا ہے۔ لیکن جو بھارتی خفیہ ایجنسی ہے اس کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی کارروائی نہیں ہے، نہ پاکستان کے اندر کوئی اس طرح کی خبر چلائی گئی اور نہ ہی بتایا گیا۔ باقاعدہ اخبار نے ایک ایک بندے کا نام بتایا جس کو بھارتی خفیہ ایجنسی نے قتل کروایا، اور کس بندے کو ہائر کیا، کتنے پیسے دیے گئے، کس طرح کون سا بزنس کروایا گیا، وہ سارا کچھ انہوں نے اس کے بتایا۔ لیکن سوال پھر بھی وہی ہے کہ کیا پھر پاکستان کے اندر جو ایجنسی ہیں وہ کیا کر رہی ہیں؟ اب ناظرین آپ کے سامنے رکھتے ہیں مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے۔ مریم نواز صاحبہ نے آج ایک پریس ٹاک کی ہے، تو اس کے اندر وہ ایک تو انہوں نے ٹویٹ کیا کہ اس نے کہا کہ 9 مئی کو ایسی دہشت گردی ہوئی کہ ایسی دہشت گردی کبھی نہیں ہوئی، اور جو کام ٹی ٹی پی نہ کر سکی یعنی تحریک طالبان پاکستان، وہ ایک سیاسی جماعت نے کر دکھایا، اور ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ایسا ہو سکے۔ ناظرین مریم نواز صاحبہ بار بار ایک نمبر 1 ان کے پاس کوئی بیانیہ نہیں ہے، نمبر 2 وہ جیلی مینڈیٹ سے حکومت میں آئی ہوئی ہیں، نمبر 3 ان کی کوئی پرفارمنس نہیں ہے۔ اب وہ اس طرح کی جو بیان بازی کر رہی ہیں 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے، 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے عمران خان پاکستان تحریک انصاف اور ہر پاکستانی کہتا ہے کہ اب اس کو 1 سال ہونے والا ہے، اس کے اوپر کوئی انکوائری نہیں ہوئی، کسی قسم کی انڈیپینڈنٹ انکوائری ہو، انکوائری میں جس کا نام آئے، جس کے اوپر ثابت ہو، اس کو سزا دی جائے، کوئی بھی اس سے منع نہیں کرتا۔ لیکن اب مریم نواز صاحب ایسی باتیں کر رہی ہیں تو ان کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ایک سٹنگ آرمی چیف کا طیارہ فضا کے اندر ہائی جیک کس نے کروایا تھا، اور کس نے کہا تھا کہ اس طیارے کا رخ جو ہے وہ بھارت کی طرف موڑ دیا جائے؟ یہ کس نے کہا تھا؟ یہ مریم نواز صاحبہ کو بھی یاد ہونا چاہیے کس نے حکم دیا تھا کہ طیارہ جو ہے اس کا رخ بھارت کی طرف موڑ دیا جائے، جو کہ سٹنگ آرمی چیف تھا اس وقت۔ اس کے علاوہ یہ بھی کس نے کہا تھا کہ پاکستان کی فوج نے انڈیا کی پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے؟ یہ کس نے کہا تھا؟ یہ بھی یاد رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا تھا کہ ممبئی حملے پاکستان نے کروائے ہیں، یہ کس نے کہا تھا؟ یہ بھی مریم نواز صاحبہ کو یاد رکھنا چاہیے۔ اب پھر سپریم کورٹ پہ حملہ کس نے کروایا تھا؟ یہ بھی مریم نواز صاحبہ کو یاد رکھنا چاہیے۔ یعنی اپنے گریبان میں کسی نے نہیں جھانکنا، صرف ایک کیونکہ بیانیہ ہے کوئی نہیں، گھما پھرا کے 9 مئی، گھما پھرا کے 9 مئی، یعنی شاہ سے بھی مریم نواز صاحبہ شاہ کی زیادہ وفادار ہو رہی ہیں، شاید انہیں الیکشن جتوایا گیا ہے، جیلی وزیر اعلیٰ ہیں، تو انہیں کہا گیا کہ آپ ذرا بیانیہ چلائیں ورنہ پھر آپ کی سیٹ خطرے میں پڑ جائے گی۔ پھر اس پر مریم نواز صاحبہ نہیں رکی، بلکہ انہوں نے یہ جو ذاتی تار کے متعلق آج کل پتنگ کے حوالے سے باتیں چل رہی ہیں، اور ایک نوجوان کی فیصل آباد کے اندر جان بھی چلی گئی، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کرے، تو اس حوالے سے وہ کہہ رہی ہے کہ یہ جو ذاتی تار ہے کے پی کے سے آ رہی ہے۔ جی ہاں ناظرین دیکھیں کہ کس حد تک یہ خاتون گری ہوئی ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ذاتی تار کے پی کے سے آ رہی ہے، یعنی سندھ میں سے بھی نہیں آ رہی، بلوچستان میں سے بھی نہیں آ رہی، پنجاب میں بھی کہیں نہیں بن رہی، ساری ذاتی تار جو ہے وہ کے پی کے سے آ رہی ہے۔ اب ناظرین اس طرح کے بیانات نواز شریف صاحب بھی دیتے رہے، وہ بھی کے پی کے اوپر چڑھائی کرتے رہے، کبھی وہ سندھ کے اوپر چڑھائی کرتے رہے۔ اب انہوں نے اپنے ذاتی مفاد کے لیے، اب یہ جو مریم نواز صاحبہ نے بیان دیا ہے، اپنی سیاست کو بہتر کر رہی ہیں اور اپنے ذاتی مفاد کے لیے پاکستانی عوام کو تقسیم کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ اس وقت پاکستان کی عوام کے دلوں میں جو نفرت ان لوگوں کے خلاف اور اداروں کے خلاف بھری ہوئی ہے، اس کو مزید جو ہے وہ ادارے بھی بڑھا رہے ہیں، اپنی ایک غیر سنجیدہ جو کام وہ کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ جو ہے مریم نواز صاحبہ بھی اس طرح کے بیانات دے کر اس نفرت کو مزید بڑھا رہی ہیں۔ اور آپ سمجھیں کہ یہ جو ان کا بیان ہے کہ یہ ذاتی تار کے پی کے سے آ رہی ہے، اس کا کتنا بڑا امپیکٹ ہے۔ وہ اپنے آپ کو ایک لیڈر کہتی ہیں، لیکن وہ بھرپور نفرت اور انتقامی اور بغض عمران سے بھری ہوئی سیاست کر رہی ہیں۔ پتہ نہیں یہ لوگ کب باز آئیں گے اور کب اس طرح کی سیاست، کیونکہ پرفارمنس ان کی زیرو ہے، صرف اس پرفارمنس کو چھپانے کے لیے کہ زیرو پرفارمنس ہے، جیلی جو مینڈیٹ لے کے اس کو چھپانے کے لیے اس طرح کے بیانات دے رہی ہیں۔ انہیں نہیں چاہیے کہ پاکستانی قوم جو کہ پہلے بڑی ڈپریشن کا شکار ہے، پاکستان کی قوم پہلے تقسیم ہے، اسے مزید اس طرح تقسیم کرے۔ اس کے بعد ناظرین آخر میں آپ کے سامنے خبر رکھنی ہے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی، کل 4 اپریل کو برسی تھی ان کی، 4 اپریل 1979 کو ایک ڈکٹیٹر فوجی جرنیل نے ان کو عدالت کے ذریعے قتل کروا دیا تھا۔ تو اس کے اوپر جو جیلر ہیں، اس وقت جیلر ہیں، انہوں نے ایک ٹی وی انٹرویو کے اندر کہا ہے
کہ جب ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی گئی تو اس کے بعد انہوں نے آگے سے پوچھا کہ کیا ان کی لاش کے اوپر سے کپڑے اتروائے گئے، تو انہوں نے کہا جی ہاں اتروائے گئے، اور پھر انہوں نے پوچھا کہ کیا ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی بھی ویڈیو بنائی گئی ننگی، تو انہوں نے کہا جی ہاں ویڈیو بنائی گئی ننگی، ان کی ویڈیو بھی بنائی گئی اور تصویریں بھی بنائی گئی۔ تو پھر پوچھا کیوں بنائی گئی، کہ انہوں نے کہا شاید وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ ذوالفقار علی بھٹو کی موت ہو گئی ہے یا وہ ابھی زندہ ہے۔ اور کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ ذوالفقار علی بھٹو کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ مسلمان ہی نہیں ہے، تو وہ شاید کوئی چیک کر رہے ہیں انہیں۔ لیکن ناظرین سے ثابت یہ ہوا کہ یہ جو ویڈیوز ننگی بنانے کے ہمارے شوق ہیں یہ آج کے نہیں ہیں بلکہ بہت ہی پرانے ہیں، اور ہم شروع سے اس طرح کرتے آئے ہیں کہ ہم سیاستدانوں کی، ججز کی ننگی ویڈیوز بناتے رہے، یہ ہمارا شوق ہے، اور ہم جو ہے اس شوق کو آج بھی اسی طرح پورا کر رہے ہیں، جو کہ ذوالفقار علی بھٹو 1979 میں بھی کیا گیا تھا، حالانکہ اس وقت تو اتنی جدید ٹیکنالوجی بھی نہیں تھی، آج کل تو چھوٹے چھوٹے کیمرے ہیں، تو اس وقت بھی یہ شوق پورا کیا بلیک اینڈ وائٹ کیمروں کے ذریعے، تو آج رنگین کیمرے اور چھوٹے چھوٹے کیمرے ہیں، تو اسی طرح کے شوق آج بھی چل رہے ہیں۔ انشاءاللہ ناظرین اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی، چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ السلام